حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان حیات پر مبنی سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 10 چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیش بن مشان نے کہا، کیا تم فراموش کر بیٹھے ہو کہ ساری دنیا پر خدا یہودا کی حاکمیت ہوگی؟ داؤد کے ستارے کی قسم، بنی نوع انسان پر بنی اسرائیل کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ہمیں انسان کی فطری کمزوریوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کیا چاہتا ہے؟ اعلیٰ نسل کے 20 گھوڑے اور 20 غلام یہوہ کے ساتھ کھڑے کر دو۔ کسی سے بھی کہو کہ اسے جو پسند ہے وہ لے جائے۔ داؤد کے ستارے کی قسم، وہ آدمی 20 گھوڑے اور 20 غلام چھوڑ دے گا اور یہوہ کو لے جائے گا۔ اور اس محفل پر خاموشی طاری رہی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں سمجھ سکے، لیش بن مشان نے کہا۔ تمہارے دماغوں میں اپنی بیٹیوں کی عصمت سمائی ہوئی ہے۔ میری بات غور سے سنو۔ عصمت کا شرم و حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک ہتھیار ہے جو ہمیں اپنے دشمنوں کو بیکار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بدی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ میں جانتا ہوں۔ تم مجھے کیا جواب دو گے؟ یہ جواب صحیح ہوگا، لیکن جب تم دنیا کے کونے کونے تک یہودیت کو پہنچانے کی بات کرو گے تو بدی و نیکی کے معنی بدل جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی اور بدی کو ختم کر رہا ہے۔ ہمیں برائی اور بدی پیدا کرنی ہے، مگر ہم خود برے اور بدکار نہیں ہوں گے۔ اگر تم روئے زمین پر پھیلی ہوئی نسل انسانی کو اپنی غلامی کے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو تو غیر یہودیوں کو جنت دکھاؤ، انہیں جنت کی حوریں دکھاؤ، انہیں میٹھی شراب پلاؤ۔ یہ لوگ بدمست حیوان ہیں، ان میں اور زیادہ حیوانیت پیدا کرو۔ یہ مت سوچو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ یہ دیکھو کہ یہودیت کی حاکمیت کے لیے کیا اچھا ہے، خواہ وہ برا ہی ہونا ہو۔ اس نے یہوہ کی طرف دیکھا اور بولا، انہیں بتاؤ یہوہ، انہیں سمجھاؤ۔ یہوہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے ایک کہانی سنا دی۔ یہ کہانی چند ماہ پہلے ایک مکے سے شروع ہوئی تھی۔ یہوہ نے شرم و حجاب کے بغیر سب کو سنایا کہ وہ قریش کے 3 نامور سالاروں خالد، اکرمہ اور صفوان کو اپنے حسن و جوانی کے طلسم میں الگ الگ گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں آپس میں ٹکرانے کی سوچی تھی، لیکن ان میں کوئی بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ تینوں کے دلوں میں اپنے سردار ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دے گی، لیکن خالد پتھر ثابت ہوا۔ یہوہ نے کہا، اس نے مجھے دھتکارا نہیں، لیکن وہ دلچسپی بھی ظاہر نہیں کی جس کی مجھے توقع تھی۔ میرا خیال ہے کرما اور صفوان پر خالد کا ہی اثر ہے۔ یہ تینوں جنگ و جدل کے دلدار ہیں، اس کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں۔ یہوہ مایوس نہ ہوئی، اس نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ خالد سے اس نے توجہ جلد ہی ہٹا لی، کیونکہ اس کے دماغ میں یہی ایک سودا سمایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو میدان میں شکست دینی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں یا جنگی قیدی بنا کر قتل کرنا ہے۔ ایک روز یہوہ مکے سے 4 میل دور ایک گاؤں میں گئی اور دن کے پچھلے پہر وہاں سے واپس چلی۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور 3 آدمی تھے، وہ سب یہودی تھے اور 2 گھوڑوں والی گاڑی پر سوار تھے۔ ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ صحرائی آندھی آ گئی جو ریت کے ٹیلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ ایک تو اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ تن و مند آدمی بھی پاؤں جما کر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اگر جسم کا کوئی حصہ ننگا رہ جائے تو ریت اتنی زور سے ٹکراتی ہے کہ کھال اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اونٹ گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ اٹھے۔ اچانک ریت کی ایک دیوار جو زمین سے آسمان تک پہنچی ہوئی تھی بڑی تیزی سے آئی اور ان یہودیوں کی گھوڑا گاڑی کو اس دیوار نے نگل لیا۔ فضا لال ہو گئی۔ ریت کے تھپڑے اتنی زور سے پڑنے لگے جیسے بحری طوفان میں موجیں اٹھ کر کشتی میں پڑتی ہیں، کشتی کو پٹکتی ہیں۔ ٹیلے جوڑوں سے اکھڑنے لگے۔ صحرائی آندھی میں رک کر کھڑے ہو جانا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ ریت اس طرح سے جسم سے ٹکرا کر وہیں اکٹھی ہونے لگتی ہے جیسے کوئی بیلچے سے ریت پھینک رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہاں ریت کی اونچی ڈھیری بن جاتی ہے اور اس میں ایک انسان دفن ہوتا ہے، مگر وہ زندہ نہیں ہوتا۔ آندھی ہمارے پہلو کی طرف سے آئی تھی، یہوہ نے سنایا۔ گھوڑے ریت سے لدے ہوئے جھکڑ برداشت نہ کر سکے اور بے لگام ہو گئے۔ انہوں نے اپنا رخ آندھی کے رخ کے مطابق کر لیا اور سرپٹ دوڑنے لگے۔ آگے چھوٹے بڑے گھڑے آ گئے۔ گھوڑا گاڑی بڑی زور سے اچھلتی ڈولتی اور بے لگام گھوڑوں کے رحم و کرم اڑی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر اس قدر ریت آ رہی تھی کہ اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک جگہ گاڑی کے ایک طرف کے پہیے گلے میں چلے گئے یا دوسری طرف کے پہیے اونچی جگہ چڑھ گئے۔
गाड़ी एक तरफ से इतनी ऊपर उठ गई कि इसका पहलू के बल गिरना यकीनी था, लेकिन गाड़ी न गिरी। इसे इतना सख्त झटका लगा कि मैं जो इस तरफ बैठी थी लड़क कर बाहर जा गिरी। गाड़ी आगे निकल गई। मैं कलाबाजियाँ खाती गई, संभल कर उठी और अपने साथियों को पुकारा, मगर आंधी के जन्नाटे और उसकी चीखों में अपनी आवाज़ मुझे भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेरे साथ गाड़ी में जो बैठे थे उन्होंने शायद मुझे गिरते नहीं देखा था। अगर देखा था तो इनमें से किसी में इतनी हिम्मत न थी कि मेरे पीछे कूद आता ताकि मैं तन्हा ना रहती। मैं इतनी खौफजदा कभी नहीं हुई थी और मैं ऐसी खौफनाक आंधी में भी कभी नहीं फंसी थी। आंधी में कुछ भी नजर नहीं आता था। मुझे ये भी मालूम था कि घोड़े सही रास्ते से हट कर ना जाने गाड़ी को किस तरफ ले आए थे। मैं चेहरे पर कपड़ा डाले आंधी के रुख में जा रही थी। पाँव जमते नहीं थे। युवाओं को आंधी धकेलती ले जा रही थी। अचानक आंधी की चीखें बहुत ही बुलंद और डरावनी हो गई। युवाओं पहले नीचे गई। वो घाटी थी जो वो आंधी के जोर पर उतर गई। फिर वो एक दीवार से टकराई। यह रेतीली मिट्टी की दीवार थी। युवाओं इस पर हाथ रख के आगे चलती गई। ये निश्चेबी जगह थी जिसमें मिट्टी के टीले और टन मन से सराई दरख्त भी थे। यहाँ आंधी की चीखें ऐसी हो गई थी जैसे बहुत सी औरतें चीख चिल्ला रही हैं। बास चीखें आंधी की लगती ही नहीं थी, इंसानों की भी नहीं लगती थी। वह चुड़ैलों या दरिंदों की मालूम होती थी। ये यहूदी हसीना जो अपने आप को निडर और दिलेर समझती थी खौफ से रो पड़ी। वो जानती थी कि आंधी थम जाएगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि किसी के हाथ चल गई तो इसके घर नहीं अपने घर ले जाएगा, और ये भी हो सकता था कि इसे खराब करके कत्ल कर जाए। रात आ रही थी। भेड़ियों का खतरा अलग था। कोई और खतरा न होता तो ये खतरा मौजूद था कि वो मक्की के रास्ते से भटक आई है। सहरा में रास्ते की तलाश नामुमकिन होती है। भटके हुए मुसाफिर का अंजाम मौत होता। वो थकन से नहीं प्यास से मरता है। इसे ऊँट के बड़बड़ाने की आवाज़ आई। इसकी दहशत ज़दगी बढ़ गई, लेकिन इसे आंधी की आवाज़ समझकर इसने दिल को तसल्ली दी। इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो मिट्टी की दीवार पर हाथ रख कर जा रही थी। ये दीवार बहुत बड़ा टीला था जो आगे जाकर घूम गया। ऊँट की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। अब यह आवाज़ बहुत करीब से आई थी, इतनी करीब हिस्से के युवाओं रुक कर पीछे हट आई। अब इसे शक नहीं रहा, ये ऊँट की आवाज़ ही आवाज़ थी। ऊँट अकेला नहीं हो सकता, 2-3 आदमियों का वहाँ होना ज़रूरी था। ये आदमी इसके हमदर्द तो नहीं हो सकते थे। वो गुनाह और बदी का दौर था। युवाओं ने वहाँ से भागने का इरादा किया, लेकिन किस तरफ, कहाँ, वहाँ कोई पता नहीं था। आंधी टीलों और खुश दरख्तों के दरमियान से गुजरकर हैबतनाक चीखें पैदा कर रही थी। युवाओं के पाँव जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए थे। इसे अपनी इन आदमियों पर गुस्सा आने लगा जिनके साथ वो घोड़ा गाड़ी में जा रही थी। इन्हें इतना भी पता न चला कि वो गाड़ी से गिर गई है। कोई ताकत थी जो इसे धकेल कर एक तरफ ले गई। वहाँ से दीवार की तरफ सीधा खड़ा टीला अंदर को चला गया था। ये बड़ी अच्छी ऊँट थी। वह आंधी के थपेड़ों से महफूज हो गई। वहाँ 3-4 गज दूर तक वो देख भी सकती थी। इसे ऊँट नजर नहीं आ रहा था। दीवार के साथ साथ वो और अंदर गई तो एक गाड़ का दहाना दिखाई दिया, लेकिन इसने अंदर जाने की जुर्रत न की। वो रुक गई। अंदर आ जाओ, इसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। बाहर क्यों खड़े हो भाई, अंदर आ जाओ। युवाओं की बेअख्तियार चीख निकल गई और वो पीछे को दौड़ी। जो ही वो इस ऊँट से बाहर निकली, आंधी ने इसके ऊपर इस तरह रेत फेंकनी जैसे किसी ने बेलचे से फेंकी हो। युवाओं घबरा कर पीछे को हटी। एक आदमी जो पीछे से आया था इसके सामने आन खड़ा हुआ। वो तुम औरत हो? इस आदमी ने पूछा। अकेली हो? तुम अकेली नहीं हो सकती, मेरे साथ 4 आदमी हैं। युवाओं ने अपना चेहरा ओढ़नी में छुपा कर कहा। इनके पास घोड़े हैं, इनके पास तलवारें और बर्छियां हैं। कहाँ हैं वो? इस आदमी ने कहा। तुम इनसे अलग होकर इधर क्यों आई थी? इन्हें इधर ले आओ, बड़ा अच्छा गार है, हम सब आसानी से इसमें बैठ सकेंगे। युवाओं वहाँ से ना हिली। इस आदमी ने इसे 3 बार कहा कि वो इन आदमियों को साथ ले आए, लेकिन युवाओं की जुबान बंद हो गई थी। इस आदमी ने झपट्टा मार कर युवाओं की ओढ़नी खींच ली। तुम इस यहूदी की बेटी नहीं हो? इस आदमी ने पूछा और युवाओं के बाप का नाम लेकर बोला। तुम अकेली हो? हाँ मैं अकेली हूँ, युवाओं ने रोती हुई आवाज़ में कहा। मुझ पर रहम करो। युवाओं ने इसे बता दिया कि यहाँ किस तरह पहुँची है। मेरे साथ आओ, इस आदमी ने कहा और युवाओं का बाजू पकड़ कर इसे अपने साथ ले चला। ज़रा रुको, युवाओं ने कहा। तुम कितने आदमी हो? क्या तुम मुझ पर रहम नहीं करोगे? तुम कबीला कुरैश के आदमी हो शायद।
میں اکیلا ہوں، اس آدمی نے کہا، اور میرا قبیلہ قریش ہی ہے، میں تم پر رحم ہی کر رہا ہوں، میں نے تمہیں مکے میں اکثر دیکھا ہے۔ یہوہ نے کہا، تمہارے نام سے میں واقف نہیں، میں جرید بن مصعب ہوں، میرے ساتھ آؤ، پھر تم مجھے گھر تک پہنچا دو گے۔ یہوہ نے پوچھا، میں تمہیں ناراض نہیں کروں گی۔ اونٹ جس کی آوازیں یہوہ نے سنی تھی وہ جرید بن مصعب کا تھا، جو باہر کہیں بیٹھا تھا۔ جرید یہوہ کو غار میں لے گیا۔ جرید دراز قد، کٹے ہوئے جسم اور دلکش چہرے مہرے والا جوان آدمی تھا۔ اس نے غار میں لے جا کر یہوہ کو پانی پلایا اور ایک تھیلی اس کے آگے رکھ دی جس میں کھجوریں تھیں۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، جرید نے کہا، آندھی کا زور ٹوٹ رہا ہے، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ ذرا خاموش رہ کر اس نے یہوہ سے پوچھا، تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گی؟ تم مجھے گھر پہنچانے کا معاوضہ لو گے؟ یہوہ نے کہا، میں اور کیا معاوضہ دے سکتی ہوں؟ میں کوئی معاوضہ نہیں لوں گا۔ جرید نے کہا، میں ان میں سے نہیں ہوں، اگر میں نے تمہیں کسی سے لڑ کر جیت چھینا ہوتا تو تم میرا انعام ہوتی، مگر تم نے مجھ سے رحم مانگا ہے، رحم کرنے کا معاوضہ کون لیتا ہے؟ یہوہ اس کے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ جرید بن مصعب لیٹ گیا۔ یہوہ نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی۔ تھوڑی دیر بعد اسے یقین ہو گیا کہ جرید کی نیت میں خرابی نہیں، وہ تو اس کے ساتھ کھل کر بات بھی نہیں کرتا تھا۔ یہوہ پریشان ہو گئی۔ جرید، یہوہ نے پوچھا، کیا میں خوبصورت نہیں؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ جرید نے کہا لگایا مگر بولا کچھ بھی نہیں۔ تم کیوں ہنسے ہو؟ یہوہ نے پوچھا۔ میں تمہاری ہنسی سے ڈر گئی ہوں، خدا کی قسم تم بہت خوبصورت ہو۔ جرید نے کہا، تم میری پسند لڑکی ہو، لیکن جس طرح اور جس جگہ تم مجھے ملی ہو یہ مجھے پسند نہیں۔ میری مردانگی کو مت للکارو، تمہارا جسم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرے دیوتا مجھ پر لعنت بھیجیں گے کہ میں نے مصیبت میں پھنسی ہوئی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے جسم کو اپنا انعام سمجھ لیا۔ جرید پھر خاموش ہو گیا۔ یہوہ کے دل سے خوف نکلتا چلا گیا اور جرید اسے بڑا ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ میں نے جرید کو مکے میں کئی بار دیکھا تھا، یہوہ نے کہا۔ کعب بن اسد کے گھر میں سب کو یہ کہانی سناتے ہوئے کہا، لیکن میں نے کبھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اپنے قبیلے میں اسے کوئی رتبہ یا اونچی حیثیت حاصل نہیں تھی، مگر اس روزگار میں اس کے پاس تنہا اور بے بس بیٹھ کر مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ تو اونچی حیثیت والے لوگوں سے بھی اونچا ہے۔ آندھی کا زور ٹوٹا تو سورج ڈوب رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، آؤ چلیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے غار سے نکلی۔ کچھ دور اس کا اونٹ کیلے کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ وہ اونٹ پر بیٹھا اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اس کے اشارے پر اونٹ اٹھا اور چل پڑا۔ گرد و غبار صاف ہو گیا تھا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی، وہ بڑی ہی ڈراؤنی جگہ تھی۔ میں نے اس جگہ کے متعلق کچھ پراسرار باتیں سنی تھی۔ آندھی میں تو میں دیکھ نہ سکی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ آندھی کے بعد دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بعض قلعے انسانوں کی طرح تھے، ان کا رنگ بھی ڈراؤنا تھا۔ میں شتر سواری جانتی ہوں، اونٹ کو دوڑا سکتی ہوں، لیکن اس شام جرید کے پیچھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے میں ڈرنے لگی کہ میں گر پڑوں گی۔ میں نے جرید کی کمر میں بازو ڈال کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھ میں یہ احساس بیدار ہو گیا کہ میں بڑی ہی کمزور لڑکی ہوں اور جرید بن مصعب میرا محافظ ہے۔ آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ میں اپنے مذہب کے لیے کیا کر رہی ہوں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس راستے پر مجھے میرے باپ نے ڈالا ہے۔ یہوہ نے انہیں بتایا کہ جب اہل قریش بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر آئے تو ان کی عورتوں نے بازو لہرا کر بین کیے تھے۔ یہوہ کا باپ کٹر یہودی تھا۔ قریش کی شکست پر اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ قریش کے 1000 جنگجو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 آدمیوں سے شکست کھا آئے ہیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جادو لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اسی قبیلے قریش کے آدمی ہیں، وہ آسمان سے نہیں اترے، پھر وہ جیت کے طرح گئے۔ اس وقت یہوہ کم سن تھی۔ اگلے روز اس کے باپ نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا جو اس نے گزشتہ رات دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس نے ہاتھ میں تلوار ہے جو خون سے لال ہے اور اس کے سامنے ایک آدمی زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے، اس کے کپڑے خون سے لال ہیں۔ یہوہ کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے جسے اس نے قتل کر دیا ہے۔ اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ تڑپتا ہوا زخمی مر جاتا ہے اور لاش اپنے آپ زمین میں غائب ہو جاتی ہے۔ وہاں سے ایک بڑی ہی خوبصورت اور کمسن لڑکی ابھرتی ہے جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ اس پر اس خواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لیش بن موشان کے پاس چلا گیا اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ لیش بن موشان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی کمسن بیٹی یہوہ کو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وقف کر دے۔ اس بوڑھے یہودی
جادوگر نے یہ پیشن گوئی بھی کی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس لڑکی کا ہاتھوں قتل ہوں گے یا اس لڑکی ان کی نبوت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ اس نے یوحوا کے باپ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یوحوا کو اس کے پاس لے آئے۔ یوحوا کو لیش بن مشان کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے اس لڑکی کی تربیت کی ہے، لیش بن مشان نے یوحوا کی بات کاٹ کر کہا۔ خدا یہودا نے اسے جو حسن اور جو جسم دیا ہے یہ ایک دلکش تلوار ہے یا ایسا بڑا میٹھا زہر سمجھ لیں۔ اس نے قریش کو مسلمانوں سے ٹکرانے میں جو کام کیا ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سرداروں کو اس لڑکی نے قریش کا اتحادی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنایا ہے۔ اب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جو انتظام مجھ سے کرایا ہے وہ اسی سے سنو۔ یوحوا نے سنایا کہ لیش بن مشان نے اس میں ایسی جرت اور ایسی عقل پیدا کر دی کہ وہ مردوں پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی ماہر ہو گئی۔ حسین لڑکی ہوتے ہوئے اس میں مردوں جیسی جرت آ گئی تھی، لیکن اس کا استاد اسے یہ نہ بتا سکا جس نیک عقیدے کو روکنے کا اور جس شخصیت کے قتل کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے وہ عقیدہ خدا نے اتارا ہے اور شخصیت کو خدا نے اس عقیدے کے فروغ کے لیے رسالت عطا کی ہے۔ یوحوا کی تربیت ایسی ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کو دنیا کا واحد سچا مذہب سمجھتی رہی اور یہ نہ سمجھ سکی کہ حق پرستوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدا نے اسے آندھی میں تنہا پھینک دیا، لیکن وہ خدا کا یہ اشارہ سمجھ نہ سکی۔ کہاں وہ جرت کے مقابلے میں اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھتی تھی، کہاں وہ کمزور اور بے بس لڑکی بن گئی۔ وہ مرد کے جسم سے ناآشنا نہیں تھی۔ جرید بن مصعب کا جسم بھی ایک مرد کا ہی جسم تھا، لیکن اس جسم کو وہ مقدس اور پاک سمجھنے لگی اور جرید اسے فرشتہ لگنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے حسین چہرے، ریشم جیسے بالوں اور دل کے جسم سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا تھا۔ یوحوا پر جرید کے رویے کا یہ اثر ہوا کہ وہ جرید کے جسم میں کشش محسوس کرنے لگی۔ مکہ دور نہیں تھا۔ شام کے بعد جب رات گہری ہو چکی تھی، جرید نے یوحوا کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ یوحوا کی قلعہ نما مکان کا دروازہ کھلا تو اس کا باپ پریشان نظر آیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی بیٹی زندہ واپس آ جائے گی۔ انہوں نے جرید کو روک لیا اور شراب سے اس کی تبادلہ کی۔ جرید جب چلا گیا تو یوحوا نے اپنی ذات میں خلا محسوس کیا۔ دوسرے ہی روز اس نے جرید کو پیغام بھیجا کہ اسے ملے۔ جرید آ گیا۔ یہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔ جرید نے یہ ملاقات جذبات تک ہی رکھی۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور جرید کے دل میں بھی یوحوا کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ محبت پاک رہی۔ یوحوا حیران تھی کہ اس کے اندر پاکیزہ اور وحلانہ محبت کے جذبات موجود ہیں۔ ایک روز جرید نے یوحوا سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی۔ نہیں، یوحوا نے جواب دیا، میں تمہارے جسم کی پوجا کرتی ہوں۔ شادی ہو گئی تو جذبات مر جائیں گے۔ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ جرید نے اسے کہا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ یوحوا سوچ میں پڑ گئی اور وہ جرید بن مصعب کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک راستہ نظر آ گیا۔ ہمارا ایک بزرگ ہے، لیش بن مشان، یوحوا نے کہا، اس کے پاس کوئی علم ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے علم اور عمل کے زور سے تمہیں اسی بیوی سے بیٹا دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، وہ میرا عتیق ہے۔ جرید بن مصعب اس کے ساتھ لیش بن مشان کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کی دوستی دو آدمیوں یا دو عورتوں کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ جب اکٹھے بیٹھتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے، اسلام کے فروغ کو روکنے کے نئے منصوبے بھی بناتے تھے، لیکن جرید مسلمانوں کے خلاف کسی جنگی کارروائی میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ یوحوا کو اس کی یہ بات پسند نہیں تھی۔ وہ اسے اکساتی اور بھڑکاتی تھی۔ میرا مذہب تم ہو، جرید بن مصعب نے اسے ایک روز فیصلے کے لہجے میں کہہ دیا تھا۔ تم میری بیوی نہیں بن سکتی تو نہ صحیح، میں تمہیں دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں ایک راز بتا دیتی ہوں جرید، یوحوا نے اسے کہا تھا، میں کسی کی بھی بیوی نہیں بنوں گی۔ میرے باپ نے میری زندگی یہودیت کے لیے وقف کر دی ہے۔ لیش بن مشان نے مجھے یہ فرض سونپا ہے کہ اسلام کے زیادہ سے زیادہ دشمن پیدا کروں۔ میرے دل میں اپنے مذہب کے بعد صرف تمہاری محبت ہے، مجھے تم اپنی ملکیت سمجھو۔ ایک روز جرید یوحوا کے ساتھ لیش بن مشان سے ملنے اس کے پاس چلا گیا۔ یوحوا اسے لیش بن مشان کے سامنے لے جانے کے بجائے پہلے خود اندر گئی اور اس نے لیش کو صاف الفاظ میں بتایا کہ وہ جرید کو محبت کا دیوتا سمجھتی ہے۔ اس نے لیش بن مشان کو بتایا کہ جرید اس نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ اس نے لیش کو بتایا کہ جرید کی بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں۔ کیا آپ کے علم میں اتنی طاقت ہے کہ جرید کی بیوی کے بطن سے بیٹا پیدا ہو؟ یوحوا نے پوچھا۔ کیا
نہیں ہو سکتا۔ لیش بن مشان نے کہا پہلے میں اسے دیکھوں گا، پھر میں بتا سکوں گا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ یوحوا نے اسے اندر بھیج دیا اور خود باہر کھڑی رہی۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد لیش بن مشان نے جرید کو باہر بھیج کر یوحوا کو اندر بلا لیا۔ جو شخص تم جیسے خوبصورت اور دلکش لڑکے کے ساتھ اتنا عرصہ پاک محبت کر سکتا ہے وہ بہت ہی مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، لیش بن مشان نے کہا۔ یہ وہ اس قدر کمزور شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن کا جادو اپنے اوپر طاری کر کے تمہارا غلام ہو جائے۔ جرید مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، یوحوا نے کہا۔ جرید کی ذات بہت کمزور ہے، لیش بن مشان نے کہا۔ میں نے تمہارے متعلق اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، میں نے اس کی ذات میں اتر کر معلوم کر لیا ہے۔ یہ شخص تمہارے طلسم کا اسیر ہے، مقدس عتلیق، یوحوا نے کہا۔ آپ اس کے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اسے ایک بیٹا دینا چاہتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں گی۔ نہیں لڑکی، بولے لیش نے کہا، تمہاری کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں دے گا، یہ شخص ذریعہ بنے گا اس فرض کا جو خدا یہودا نے مجھے اور تمہارے سونپا ہے۔ یوحوا خوشی سے لیش بن مشان کے چہرے پہ نظر جمائے ہوئے تھی۔ جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے، لیش بن مشان نے کہا۔ جرید سے زیادہ موضوع آدمی اور کوئی نہیں ہوگا، کیا آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ یوحوا نے پوچھا۔ یہ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا۔ یہ تیار نہیں ہوگا، یوحوا نے کہا۔ یہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کوئی اپنا ذاتی دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کرے گا، بولے لیش نے کہا۔ اس کے ذہن پر میرا قبضہ ہوگا، تم میرے ساتھ ہوگی۔ 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا۔ جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا، کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ مقدس باپ، یوحوا نے اندھیائی ہوئی آواز میں التجا کی، جرید مارا جائے گا، یہ واحد شخص ہے، خدا یہودا سے بڑھ کر محبت کے کوئی لائق نہیں۔ لیش بن مشان نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ جرید اب مکے کو واپس نہیں جائے گا، پھر یوحوا بھی مکے کو واپس نہیں گئی۔ جرید بن مسلم بھی نہ گیا، بولے لیش نے ان دونوں کو 3 دن اور 3 راتیں ایک کمرے میں بند رکھا۔ جرید کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، پھر اسے کچھ پلایا اور زیر لب کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس نے یوحوا کو نیم بھرنا کر کے اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ لیش یوحوا کو جو کہتا رہا وہ کرتی رہی۔ یہ ضروری نہیں کہ میں تم سب کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے جرید کے ذہن اور اس کی سوچوں کو کس طرح اپنے قبضے میں لیا ہے، لیش نے کہا۔ میں اسے ساتھ لایا ہوں، تم اسے خود دیکھ لو۔ لیش بن مشان نے یوحوا کا اشارہ کیا، یوحوا باہر چلی گئی اور جرید بن مسلم کو اپنے ساتھ لے آئی۔ جرید نے اندر آ کر سب کو باری باری دیکھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، جرید نے کہا، میں اسے پہچانتا ہوں، وہ ہم میں سے ہے، وہ یہاں نہیں، ذرا صبر کرو جرید، بولے لیش نے کہا، ہم تمہیں اس تک پہنچائیں گے کل جرید بیٹھ جاؤ۔ جرید یوحوا کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اگلی صبح جب مدینے میں لوگوں کی فتح کی خوشیاں منا رہے تھے اور کعب بن اسد کے گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بڑی خطرناک سازش تیار ہو چکی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ بنو قریظہ نے جس کا سردار کعب بن اسد تھا، مدینے کے محاصرے کے دوران اہل قریش اور غطفان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا تھا، جسے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود نے اپنی دانش مندی سے بیکار کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی 2-4 روز پہلے کا تھا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی مخبر کو قتل کیا تھا۔ یہ مخبر اس چھوٹے سے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ دیکھ رہا تھا جس میں مسلمانوں کی عورتیں اور ان کے بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس یہودی نے ایک عورت کو اپنے مقابلے میں دیکھ کر بڑے رعب اور گھمنڈ سے کہا تھا کہ وہ یہودی ہے اور مخبر کے لیے آیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار کا مقابلہ ڈنڈے سے کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ خدا کی قسم، کسی صحابی نے للکار کر کہا، ان یہودیوں پر اعتبار کرنا اور ان کی بد عہدی پر انہیں بخش دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنا خنجر اپنے ہی دل میں اتار لیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے چڑھائی کر دی اور بنو قریظہ کی قلعہ بند بستی کو محاصرے میں لے لیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کو بنو قریظہ کے سرداروں کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ اپنی بد عہدی کی سزا خود تجویز کریں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ زخمی تھے۔ خندق کی لڑائی میں انہیں قبیلہ قریش کے ایک آدمی حبان بن عرفہ کی برچھی لگی تھی۔ لیش بن مشان، یوحوا اور یہودیوں کے 3-4 سرکردہ آدمی ابھی تک کعب بن اسد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔
جرد بن مسیب بھی وہیں تھا۔ انہوں نے اپنی سازش کا وقت رات کا مقرر کیا، لیکن ایک یہودی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ مسلمان آ رہے ہیں، اس نے گھبراہٹ سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ صاف نظر آتا ہے کہ وہ دوست بن کر نہیں آ رہے۔ گرد بتا رہی ہے کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہیں۔ گرد دائیں بائیں پھیل رہی ہے۔ دیکھو، اٹھو اور دیکھو۔ کعب بن اسد دوڑتا ہوا باہر نکلا اور قلعے کے برج میں چلا گیا۔ وہاں سے دوڑتا ہوا اترا اور لیش بن موشان کے پاس پہنچا۔ مقدس موشان، کعب بن اسد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ کا جادو ان برچھیوں اور تلواروں کو توڑ سکتا ہے جو ہمیں قتل کرنے آ رہی ہیں؟ روک سکتا ہے؟ بڑے لیش بن موشان نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو زیادہ تیز ہوا تو میں مجبور ہوں گا۔ تم اوپر جا کر کیا دیکھ آئے ہو؟ خدا یہودا کی قسم، کعب بن اسد نے کہا، یہ مخبری نعیم بن مسعود نے کی ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ مسلمان محاصرے کی ترتیب میں آ رہے ہیں، ہم نکل نہیں سکیں گے۔